رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اور اس کے جوتے اچھے ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اب تکبر یہ ہے کہ انسان حق کا انکار کرے اور لوگوں کو اپنے سامنے حقیر سمجھے اور اپنے آپ کو اونچا سمجھے۔ ایک صحابی تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ سرکار علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ عرض کیا ہاں میرے پاس مال ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ عرض کیا کہ میرے پاس بکریاں اور اونٹ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تو اس نعمت اور کرم کا تجھ پر اظہار ہونا چاہیے۔ دیکھیں، حسن ظاہر سے انکار نہیں ہے اور حسن باطن سے بھی انکار نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب سوچ اس طرف چلی جائے کہ ڈیٹاکس اور بوٹاکس میں ہی زندگی گزارنی ہے اور بس اپنے اس چمڑی کو گورا کرنا ہے اور اس جسم کے اوپر یہ جو چمڑا ہے اسی کو بہتر کرنا ہے اور اسی کی بہتری کے لیے جو ہے زندگی میں سب کچھ کرنا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ظاہر پہ تو توجہ دے رہے ہیں لیکن آپ اپنے باطن پہ توجہ نہیں دے رہے۔ اور جب اس ظاہر پہ توجہ دیتے دیتے انسان اس حد تک چلا جاتا ہے کہ باطن کو فراموش کر دیتا ہے، تو پھر انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس ظاہر کو فنا ہونا ہے، یعنی اس جسم کو فنا ہونا ہے، انسان کو مرنا ہے۔ اور انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب انسان مرتا ہے اور قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو اس کے بعد یہی جو آنکھیں جن کو بہت وہ خوبصورت اور حسین بنانا چاہتا ہے یہ اس کے گالوں کے اوپر بہہ جاتی ہیں، یہی کلے جن کو وہ بڑا حسین بناتا ہے ان کلوں کو آ کر حشرات الارض کھا جاتے ہیں۔ یہی جسم جس کے لیے وہ صبح شام ویٹ لفٹنگ کرتا ہے، ورک آؤٹ کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، یہی جسم اسی کا گوشت جو ہے وہ کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن جاتا ہے، اور یہی ہڈیاں جن کے اوپر انسان کو بڑا ناز ہوتا ہے یہ جسم سے علیحدہ ہو کے بکھر کے رہ جاتی ہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پاک بھی رکھیں، آپ اپنے آپ کو مطہر بھی رکھیں، آپ اپنے آپ کو خوبصورت بھی رکھیں۔ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لیکن اللہ ساتھ ساتھ یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے باطن کو بھی خوبصورت بنائیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم اپنی ظاہری پریزنٹیشن، ظاہری اٹائر کے اوپر تو بہت توجہ دیتے ہیں کہ برانڈڈ پرفیوم ہونا چاہیے، برانڈڈ کپڑے ہونے چاہیے، برانڈڈ ڈریس ہونے چاہیے ہمارے پاس، برانڈڈ جوتے ہونے چاہیے ہمارے پاس، برانڈڈ ساکس ہونے چاہیے، برانڈڈ بیلٹ ہونی چاہیے۔ ہم برانڈز کے پیچھے دوڑتے ہیں، اپنے جسم کو برانڈ سے سجانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک انسان کے اندر کا برانڈ ہے۔ اگر آپ اندر سے برانڈڈ نہیں ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ بربادی آپ کا مقدر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اندر سے برانڈڈ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے باطن کو صاف کریں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جو باطن کے اندر خبث ہوتا ہے اس خبث کو انسان کو نکالنا چاہیے۔ باطن کے اندر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، باطن کے اندر مکاری نہیں ہونی چاہیے، باطن کے اندر مکر و فریب نہیں ہونا چاہیے، باطن کے اندر جالسازی نہیں ہونی چاہیے، باطن کے اندر حسد نہیں ہونا چاہیے، باطن کے اندر کرپشن نہیں ہونا چاہیے، باطن کے اندر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی سوچ نہیں ہونی چاہیے، باطن انتہائی چمکدار اور صاف ہونا چاہیے، باطن اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ جو اللہ نے دے دیا اس پر شکر ادا کر دیا اور جو اللہ نے نہیں دیا اس پر توکل کر دیا۔